کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسمان کے پار ایک ایسی زندگی بھی موجود ہو سکتی ہے جو ہماری نظر سے اب تک پوشیدہ ہے؟ ذرا سوچئے اور ایک ایسی کائنات کا تصور کیجئے جو نہ صرف بے پناہ ہے بلکہ زندگی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اکیلے ہیں یا پھر کہیں دور کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال انسانی ذہن کو ہمیشہ سے پریشان کرتا آیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ اب اس راز کو کھولنے کے قریب ہے، مگر یہ تصور کر کے ہی من میں ایک عجیب سا خوف اور زبردست سا جادو محسوس ہوتا ہے۔ کیا یہ تلاش ہمیں نئے دوست دلائے گی یا پھر ہمیں نئے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یا پھر ہمیں کسی ایسے انجام تک پہنچائے گی جو ہمارے خیال سے بھی اوپر ہے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کے قریب ہیں، لیکن کیا ہم اس جواب کے لیے تیار ہیں؟ شروع کرتے ہیں ایک ایسا سفر جو حیرت انگیز بھی ہوگا مگر خوفناک بھی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری گلیکسی اور ملکی وے کائنات کے سمندر میں ایک پانی کے قطرے کی طرح ہے؟ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ناسا اور ایس اے کا مل کر بنایا گیا ایک مشہور اسپیس ٹیلیسکوپ ہے۔ اسے ناسا نے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا اور 24 اپریل 1990 کو اسپیس شٹل ڈسکوری کے ذریعے آربٹ میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس کا نام مشہور ایسٹرونومر ایڈوین ہبل کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کائنات کے متعلق بہت سی اہم دریافتوں کے لیے مشہور ہیں۔ ایڈوین ہبل کی سب سے بڑی دریافت یہی تھی کہ ہماری گلیکسیز ملکی وے پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بہت سی اور گلیکسیز بھی موجود ہیں جو ہمارے آسمان میں دیکھنے والے ہزارہ ستاروں کا گروپ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہبل لا دیا، جو یہ بتاتا ہے کہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جو کائنات کے پھیلنے کا ثبوت ہے، جسے ایکسپینڈنگ یونیورس بھی کہا جاتا ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے مطابق یونیورس میں لگ بھگ 2 ٹریلین گلیکسیز موجود ہیں، اور ہر گلیکسی میں کروڑوں ستارے اور ان کے گرد گھومنے والے پلینٹس ہیں۔ صرف ملکی وے میں ہی 300 ملین سے زیادہ پلینٹس ہیبیٹیبل زون میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کے لیے ضروری شرائط ہو سکتے ہیں۔ ہیبیٹیبل زون، جو گولڈیلوک زون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ ایریا ہے جو کسی بھی سٹار کے آس پاس ہوتا ہے جہاں ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے کہ لیکوڈ واٹر کی موجودگی ممکن ہو۔ یہ وہ ریجن ہوتا ہے جہاں نہ تو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ پانی بوائل ہو کر ویپرز کی فارم میں بن جائے، اور نہ ہی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ پانی برف میں تبدیل ہو جائے۔ ہر سٹار کا اپنا ایک ہیبیٹیبل زون ہوتا ہے جو اس کے سائز اور ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس زون میں اگر کوئی پلینٹ موجود ہو تو اس پر لائف کا ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سائنٹسٹ اس ریجن کو دوسرے پلینٹس میں زندگی ڈھونڈنے کے لیے خاص توجہ دیتے ہیں۔ SETI سرچ فار ایکسٹریٹریل انٹیلیجنس، جو اسپیس میں ریڈیو سگنل کو مانیٹر کرتا ہے۔ اگر کسی ایلین سیویلائزیشن نے کوئی سگنل بھیجا ہوگا تو یہ سسٹم اسے سننے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ناسا کا ایک ایڈوانس اسپیس آبزرویٹری ہے، جو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا لیٹسٹ ویرژن ہے۔ اسے 25 دسمبر 2021 کو ایرین 5 راکٹ کے ذریعے فرینچ گیانا سے لانچ کیا گیا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو پرائمرلی ڈیپ اسپیس اور فار آف گلیکسیز کو آبزرو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا مین کام یونیورس کی شروعات کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا ہے، اور یہ انفرا ریڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جو لائٹ کی وہ ویوز ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اس سے ہم یونیورس کی پرانی گلیکسیز، سٹار فارمیشن اور ان کے بیچ کے ڈسٹ اور گیس کلاؤڈز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ صرف دور کے پلینٹس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ان کی ایٹماسفیئر کا بھی تجزیہ کر رہا ہے۔ بائیو سگنیچرز کی تلاش میں آکسیجن، میتھائن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے مالیکیولز جو زندگی کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، ان کو بھی آبزرو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر کسی اور زندگی کی تلاش میں ایلینز ہمیں مل گئے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ دنیا کے مشہور سائنٹسٹ ہیں۔ وہ ہمیں اس بات سے انفارم کر چکے ہیں کہ ایڈوانس ایلین سیویلائزیشن سے کانٹیکٹ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ ایڈوانس ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے ہیومنز نے نیٹو امریکن کو کیا تھا جب کولمبس امریکہ آیا تھا۔ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ دوستی یا پھر غلامی؟
کیوں نہ کہ اگر ایلینز ہم سے زیادہ ایڈوانس ہوئے اور ان کی ٹیکنالوجی ہم سے کافی آگے ہوئی تو وہ ہم پر اٹیک کر کے ہمیں اپنا غلام بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمارا نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ کہ آخر ہمیں ایلینز کو ڈسکور کرنا چاہیے یا پھر ہمیں ان سے چھپنا چاہیے؟ واؤ سگنل ایک ایسا راز ہے جو اب تک ہمارے لیے انسولف پزل بنا ہوا ہے۔ 15 اگست 1977 کو ریڈیو ایسٹرونومر جیری احمد نے اوہیو کے بگ ایئر ریڈیو ٹیلیسکوپ سے ایک ایسا سگنل ڈیٹیکٹ کیا جو بالکل عجیب اور ان ایکسپلینڈ ہے۔ یہ سگنل اتنی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آیا کہ احمد نے اسے واؤ لکھ کر ریکارڈ کیا۔ اس سگنل کی فریکوینسی اور پیٹرن اتنی یونیک تھی کہ یہ کسی نیچرل فینومینا کا نتیجہ نہیں لگتا تھا۔ اب تک اس سگنل کا کوئی کلیئر سورس نہیں مل سکا، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کسی ایلین جیسی سیولائزیشن کی طرف سے آیا تھا؟ کیا ہمارے آس پاس کوئی اور زندگی ہے جو ہمیں سگنل بھیج رہی تھی؟ یہ سگنل اب تک کی سب سے شکی اور خوفناک مائسٹریز میں سے ایک ہے، جو ہمارے لیے نئے راستے کھول سکتا ہے یا ہمیں کسی ایسے خوف سے روشن کر سکتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس موقع پر ایک تھیوری کا ذکر کرنا ضروری ہے جسے ڈارک فورسٹ تھیوری کہا جاتا ہے۔ ڈارک فورسٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہر انٹیلیجنٹ سیولائزیشن اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، کیوں نہ کہ کسی اور سیولائزیشن کے سامنے اپنے ہونے کا اظہار خطرناک ہو سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں اب تک ایلین سیولائزیشن کا کوئی پتہ نہیں لگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایلینز لائف ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو، اتنی ایڈوانس کہ وہ ہمیں انسیکٹس کی طرح دیکھیں۔ شاید ان کا اپنا ایک انویزیبل کمیونیکیشن نیٹ ورک ہو جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ اگر ہم ایلینز کو تلاش کر بھی لیں تو کیا ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے؟ یہ ایک فلاسفیکل اور ایتھیکل ڈیبیٹ ہے۔ METI کے سائنٹسٹ آرگیو کرتے ہیں کہ ہمیں سگنلز بھیجنے چاہیے یا نہیں، لیکن کچھ سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایگزسٹنس کو چھپانا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایلینز ہمیں ڈھونڈیں؟ آپ کا کیا سوچنا ہے؟ ناسا اور ESA فیوچر میں اور ایڈوانس مشنز لانچ کر رہے ہیں۔ 2030 میں یورپ کلیپر مشن جوپیٹر کے مون کو ایکسپلور کرے گا، جو ایک آئسی مون ہے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس مون کے نیچے ایک بڑا سمندر ہو سکتا ہے جو زندگی کے لیے پرفیکٹ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہلے سے کوئی زندگی موجود ہو اور وہ ایلین سیولائزیشن ہو۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔